آج ہم آپ کو دنیا کے امیر ترین خطے کے بارے میں متعارف کروائیں گے۔ یہ خطہ کہنے کو تو ایک امیر خطہ ہے، لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں آٹا دستیاب نہیں ہے۔ یہ خطہ دراصل کہاں پر ہے، اس کا کیا تعارف ہے اور یہ کس ملک میں پایا جاتا ہے؟ ناظرین، آج ہمارا یہی خطہ زیر بحث رہے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل ولیج ولاگ۔ سردار سجاد آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، دنیا کے امیر ترین خطے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کے اسٹیٹس جان لیں۔ یہاں ایئرپورٹ نہیں ہے، یہاں ریلوے اسٹیشن بھی نہیں ہے، اور اس کی آبادی 45 لاکھ ہے، اور اس کا سالانہ بجٹ 1,30 ارب سے زائد رقم اس کے سالانہ بجٹ میں صرف ہوتی ہے۔ اس 45 لاکھ آبادی کے لیے 1,20,000 ملازمین، پوری دنیا میں کسی ملک کے اندر یہ حالت نہیں ہے، اور نہ کسی ملک کے اندر یہ اسٹیٹس پائے جاتے ہیں۔ یعنی 1,30 ارب لگانے کے لیے صرف ملازمین کے اوپر ہر سال 97 ارب روپے لگائے جاتے ہیں، 1,30 ارب صرف کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی خطے میں بیرونی ملک، اسی خطے میں 45 لاکھ آبادی میں سے 20 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بیرونی ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں 1 ملین سے بھی زائد لوگ برطانیہ کے اندر مقیم ہے، اور یہاں پر وزیروں اور مشیروں کی تعداد 35 سے 40 پائی جاتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آٹا جو ہے وہ ناپید ہے، اور یہاں پر وزیروں اور مشیروں کی جو تعداد ہے وہ 35 سے 40 ہے۔ اور یہاں پر اگر پانی کی بات کی جائے تو صاف پانی پینے کا جو نام ہے وہ چشمے ہے، اور یہاں جو تعلیمی جو نظام ہے وہ 80% ہے، اور معیار تعلیم 0/0 ہے۔ 5 یہاں پر ڈیم پائے جاتے ہیں، اور بجلی کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 4,000 میگا واٹ پائی جاتی ہے، جبکہ اس خطے میں 45 لاکھ آبادی کو بجلی کی ضرورت جو ہے وہ 400 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی اگر بات کی جائے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ روزانہ کی بنیاد پر 12 گھنٹے ہے۔ بجلی کے بل کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں بجلی کا بل 5,000 ایوریج اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی خطے سے جس کو کشمیر بولا جاتا ہے، اسی کشمیر سے 4 روپے فی یونٹ کے حساب سے پاکستان بجلی خرید رہا ہے، اور اس کے بدلے میں واپسی پر اسی آزاد کشمیر کو جو پاکستان کے زیر کنٹرول ہے 50 روپے فی یونٹ کے حساب سے اسی آزاد کشمیر کو واپس بیچ رہا ہے۔ یہاں بات یہ پائی جاتی ہے کہ یہ اصل میں کیا وجہ ہے کہ یہاں 46 روپے منافع لے کر یہ پاکستان 45 لاکھ کی آبادی کو اتنا بڑا ظلم کرتا ہے، جو 50 روپے فی یونٹ کے حساب سے کیوں دے رہا ہے۔ اس امیر خطے میں یعنی کشمیریوں کو، یعنی اس کے اوپر یہ جو لوگ ابھی کوئی بات کرنے نہیں کرتے، اور ان کے مزاج کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کا مزاج غلامانہ ہے۔ اور یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو یہاں پر بے شمار یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں، لیکن اس یونیورسٹیز کی جو ڈگری کے بارے میں بات کی جائے تو یہ لوکل سطح پر ہی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب یہاں پر بات کریں گے لیڈر کی۔ لیڈر کی تعلیم جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے
اور اسمبلی کا رکن بننے کے لیے تعلیمی جو قابلیت ہے وہ میٹرک پائی جاتی ہے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اور ان کا مشغلہ جو ہے وہ ان کا غلامی ہے، جو ان کی نس نس میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر آزادی کی بات ان سے کوئی کرے تو وہ اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ صحت کے حساب سے جو ہے، یعنی صحت کے ان کے پاس کیا سہولیات ہیں ہاسپٹل کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ اگر ان کو بخار، نزلہ، زکام اور ہڈیوں کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ پاکستان کے شہر راولپنڈی اور اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پر آ کر ہاسپٹل کے اندر جو یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں وہ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ انڈسٹری کے لحاظ سے تو یہاں پر بڑی انڈسٹری کوئی نہیں پائی جاتی، اور اس کی وجہ یہ متنازع علاقہ ہے۔ یہاں کے وزراء کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہاں جو وزراء ہے ان کا اختیارات صرف جھنڈی کی حد تک محدود ہے، اور ان کا کنٹرول جو ہے وہ آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری کرتے ہیں جو غیر ریاستی ہیں۔ اور ان کے اور پاکستان، اور اس کا نام کیا ہے جو پاکستان کے قبضے میں، اس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور اس کا پورا نام آزاد جموں کشمیر ہے۔ یہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے، پاکستان کے قبضے میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا کشمیر جس کا نام مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھارت کے قبضے میں ہے۔ اور یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو آزادی بیس کیمپ کا نام دیا گیا ہے، جو آج تک آزادی ملی نہیں ہے، کیونکہ آزادی بیس کیمپ جو خود آزاد نہیں ہے وہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اس خطے کی 1,30,00,000,000 جو ہے بجٹ جو ہے، 45 لاکھ آبادی میں 33 وزراء کام کرتے ہیں، اور ان پر جو خرچ ہوتا ہے، ماہانہ جو لاگت آتی ہے وہ لاکھوں روپے کی لاگت ہوتی ہے، اور ان کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ آٹا دستیاب کرنے تک جو ہے کام نہیں کرتے، اور آٹا دستیاب کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اور یہاں حالانکہ یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آج کس کی حکومت ہے، حالانکہ یہاں وزیر اعظم ہے، یہاں پر صدر بھی ہے، یہاں سپریم کورٹ ہے، یہاں احتساب کے نام پر احتساب بیورو کا ایک ادارہ بھی ہے، یہاں چیف سیکرٹری پولیس سے لے کر پورا ریاستی ڈھانچہ ہے، پورا ریاستی سٹرکچر ہے، لیکن کام کیا ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ سہولیات یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور آخر میں کہ ان کا جو اس 45 لاکھ آبادی کا جو دارالخلافہ ہے وہ مظفر آباد ہے، جہاں پر چند لوگ بیٹھ کر اس 45 لاکھ غلاموں کی جو ہے سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ کئی عرصے سے اس 45 لاکھ کی آبادی کی نسل در نسل کو چونا لگا رہے ہیں، اور وہ اس نسل کی اور اس خطے کی قیمتی معدنیات کو انہیں پونے داموں غیر ریاستی اداروں کے ہاں بیچ رہے ہیں، اور آنے والی موجودہ نسل اور آنے والی نسل کو مزید غلامی کی دلدل میں پھنسائے جا رہے ہیں۔ اب آپ اس کو آزاد کشمیر کہیں یا عذاب کشمیر، فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، سردار سجاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔